بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پچھلی نشست میں 4 آیتوں کے بارے میں 51، 52، 53 اور 54 نمبر آیت سورہ بقرہ کی گفتگو ہوئی۔ بہت ہی اہم عنوان، جس کا عنوان توحید اور توحید سے انحراف، ایک تاریخ کی طرف اشارہ ہوا بنی اسرائیل کی۔ یاد دلائے پروردگار عالم نے رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں کو، یاد کرو اس زمانے کو کہ جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا یا موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، لیکن ان 40 دنوں میں ثم اتخذتم العجل، تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، گائے کی پوجا شروع کر دی۔ وانتم ظالمون، اور یہ پوجنا گائے کو، ایک جانور کو، یہ ظلم تھا، یعنی اس عمل کے ذریعے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ بہت ہی اہم آیات، اور جو موضوع اصلی ہے وہ گاؤ پرستی ہے یا گائے پرستی ہے، گائے کی پوجا کرنا۔ اہمیت ہے اس واقعے کی، یہ داستان جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ داستان کو اگر ہم عنوان دینا چاہیں تو یہ سامری کا عمل، اس کو عنوان دیا جا سکتا ہے، یا گائے کی پوجا کو اس کے لیے عنوان دیا جا سکتا ہے، موضوع دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیں سورہ مبارک بقرہ میں 51 اور 54 میں خداوند متعال نے اس واقعے کو بیان کیا۔ نہ صرف سورہ بقرہ میں بلکہ ان 2 آیتوں کے علاوہ سورہ بقرہ میں 91 اور 92 آیت میں بھی اس واقعے کو خداوند متعال نے کوٹ فرمایا، اور اس کے علاوہ سورہ نساء، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ اور یہ تذکرہ کیا ہے؟ سامری کا واقعہ، سامری کا عمل۔ سامری ایک کردار ہے، بنی اسرائیل کا بندہ ہے، بنی اسرائیل والوں میں سے ہے۔ نام اس کا سامری نہیں ہے، نام اس کا موسیٰ ہے، موسیٰ اس کا نام ہے، لیکن جو مشہور ہوا اور قرآن نے جس کو کوڈ کیا وہ سامری ہے۔ خداوند متعال نے جو نام قرآن میں 4 جگہوں پر اس شخص کا پیش کیا، وہ نام ہے سامری۔ شاید اس کے قبیلے کی وجہ سے وہ نسبت دی گئی ہو، شاید اس کی ذات کے لحاظ سے اس کی نسبت دی گئی ہو، ممکن ہے۔ انقلابی تھا، یہ بڑا انقلابی، اور یہ ان گروہ میں سے ہے جنہوں نے خدا کے حکم سے مصر کو چھوڑا۔ فرعونیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رسول اللہ خداوند متعال نے حکم دیا ہے، رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو ظالم نہیں ہیں، جو ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوچ کرے، یہاں سے چلے جائیں، دور ہو جائیں، ورنہ یہ ظلم و ستم باقی رہے گا۔ خوب یہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہبری میں، آپ کی قیادت میں وہاں سے بھاگے، وہاں سے فرار کیا، مہاجرت کی، اور مہاجرت کرنے کے بعد وہی دریائے نیل کا واقعہ، آگے دریا، اب کیا کریں، خداوند متعال نے معجزہ دکھایا اور اس پار چلے گئے۔ اسی لشکر میں یہ سامری بھی تھا، یعنی نجات پانے والوں میں یہ بھی شامل ہے۔ اور یہ انقلابی شخصیت، بہت ہی مذہبی شخصیت، اور موسیٰ کا خاص صحابی، لیکن بدلنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے۔ سامری کا کردار اس سے پہلے موجود ہے کہ انقلابی شخصیتیں بدل جایا کرتی ہیں،
اپنے منفعت کے لحاظ سے، یہ انہی میں سے ہے سامری۔ اتنی جلدی وہ موسیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کہ جنہوں نے اتنی تبلیغ کی ہے، جنہوں نے معجزے دکھائے، یہ معجزوں کے بعد کا واقعہ ہے، معجزے دکھائے، تبلیغ کی، اس کے بعد بھی نالائق نکلے، اس کے بعد بھی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد خدا نے نجات دی، اور نجات دینے کے بعد اس پار، دریا کے اس پار پہنچے، اس پار پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے خداوند متعال کی اس نعمت نجات کا فائدہ نہیں اٹھایا، بھول کے دیا۔ نجات پانے والوں میں سامری بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب دریا پار ہوئے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، قرآن نے اس کو کوڈ کیا ہے، آزادی کے بعد، نجات کے بعد بنی اسرائیل کا یہ گروہ، یہ لشکر جو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت، آپ کی قیادت میں ہے، جب اس پار گئے دیکھے قوم پوج رہی ہے بت کو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، یا موسیٰ بڑا اچھا لگ رہا ہے، بت بڑا اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدت کے ساتھ ٹوکا، توبیخ کی، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں موسیٰ، میں پیغمبر، میں نبی، اتنی تبلیغ کی، اتنا سمجھایا، سب کچھ کیا، توحید تمہیں سکھائی، خدا کی معرفت تمہیں کروائی، اور اس کے بعد اس خدا نے ایک معجزہ بھی دکھایا کہ خدا کی قدرت، جس کو پوجنا ہے یا جس کی بات کریں، اس کی قدرت کیسی قدرت ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اب بھی تم اس بت کے پیچھے ہو، کہہ دو یہ ایسا بت چاہیے ہمیں۔ یہ اہم ہے بڑا، یہ سمجھنا بڑا اہم ہے کہ انسان کی خواہشات بہت ہوتی ہیں، لیکن ہر خواہش پہ تو دم نہیں نکلنا چاہیے، اور ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ انسان کی خواہش کیا ہے کہ اس کو خدا نظر آئے، اس کو خدا سامنے ہو، یہ خواہشات انسان ہے کہ اس خدا یا اس معبود کی پوجا کرے جو دکھنے والا ہو، سامنے نظر آئے، جسے ہم دیکھ سکیں، جس کو ہم لمس کر سکیں، جسے ہم روبرو گفتگو کر سکیں۔ یہ انسان کے خواہشات میں سے، کیونکہ انسان محدود ہے، دوسروں کو محدود تصور کرتا ہے، اپنی خواہش کے تکمیل کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، یہ انسان کی خواہش ہے۔ لیکن ہر خواہش ضروری نہیں کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو، خواہشیں ہیں انسان کی کہ اس کا خدا سامنے ہو، اس کا خدا مادی ہو، اس کے خدا کے ساتھ میرا جسمانی رابطہ ہو تاکہ آسانی ہو رابطے میں اور عبادت میں۔ لیکن یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی خواہش ہے، لیکن وہ معبود اس کی تو اپنی شرائط ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ آپ چاہیں فلان پتھر میرے لیے خدا ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی خواہش ہے۔ لیکن خداوند متعال نے معبود کے لیے شرائط رکھے ہیں، جس کی پوجا کرنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، اس کے لیے شرائط ہونے چاہیے۔ تمہارے خواہشات کے اوپر یہ خدا نہیں بنے گا خدا، یہ نہیں کہ تمہارے خواہشوں کے لمس کر سکوں، اس کو احساس کر سکوں، اپنے آنکھوں سے دیکھوں۔ دیکھیں آپ فوراً اس کے بعد جو آیت ہے اس میں یہی کہا گیا کہ اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک ہم خدا کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اب یہ آنکھوں کا بڑا وہ ہے نا رول ہے، ہمیں خدا وہ چاہیے کہ جو آنکھوں سے دکھے، وہ نہیں چاہیے جو نظر نہ آئے۔ بندے خدا، وہ خدا کہ جس جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، وہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے اس آنکھوں میں زوم ہو جائے وہ تو خدا نہیں، وہ تو محدود ہو گیا نا۔ خدا وہ ہے جو نظر نہ آئے، جو جسم نہ رکھتا ہو۔ جسم کا تصور جو ہی ہوگا محدود ہو جانا اس نے، جسم، چھوٹا جسم، بڑا جسم، درمیانا جسم، بہت بڑا جسم۔ آپ زمین کو لیں، کتنا بڑا مادی جسم ہے، خوب زمین کو آپ جتنا بڑا تصور کریں بالآخر اس کی حد ہے نہیں ہے، اس کے لیے ایک دائرہ ہے، اس کے لیے حد ہے، اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، یہ چیز اس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ زمین کو لیں، آپ آسمان کو لیں، خوب ہے بڑا، ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کی ایک حد ہے جہاں کہ جا کے اس کی حدود ختم ہو جاتے ہیں۔ خوب مادی ہے، ہر چیز محدود ہے، جتنے سے بڑا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک ریت کے ذرے سے لے کر پہاڑ تک، پہاڑ سے بڑا زمین، پھر بڑے بڑے کہکشان، سارے کون ہیں؟ محدود ہیں۔ محدود ہیں کیونکہ اخلاق مخلوق ہے۔ مخلوق کی صفت یہ ہے کہ وہ محدود رہے۔ مخلوق، خالق ہے جو لامحدود ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں دکھے، اس کا مطلب محدود ہے۔ محدود چیز مخلوق ہوا کرتی ہے، خالق نہیں ہوا کرتی۔ جس کو معبود بنانا ہے اس کا خالق ہونا ضروری ہے۔
اور جو چیز بھی خالق ہو اور مخلوق بھی ہو وہ بھی خدا سے دور ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ صرف خالق ہونا چاہیے۔ دیکھیں اب آیت دیکھیں سورہ فرقان کی، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً وَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ لوگ پوجتے ایسے بتوں کی کہ جنہوں نے ایک چیز کو بھی خلق نہیں کیا بلکہ خود مخلوق ہیں۔ بے شک اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی ان بتوں کی نفی ہوئی کہ یہ لوگ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ جو جنہوں نے، ان بتوں کی جنہوں نے کسی چیز کو بھی خلق نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے خالق معبود ہوا کرتا ہے۔ بے شک وہم یخلقون، جبکہ وہ خود مخلوق ہے۔ جو بھی بت ہو، چاہے لکڑی کا ہو، چاہے پتھر کا ہو، جس کا بھی ہو، چاہے شیشے کا ہو، چاہے سونے کا ہو، چاہے چاندی کا ہو، جو بھی ہو، خود بالآخر یہ کیا ہے؟ محدود ہے، یہ بے شک مخلوق ہے، یہ خالق تو نہیں ہے۔ جب خالق نہیں ہے، جب اس کے اندر اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا اختیار بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا بھی اختیار ہے۔ پتھر ہے نا، پتھر لکڑی کا بت ہے، پتھر کا بت ہے، خوب اس نے نہ اپنے آپ کو فائدہ یہ پہنچا سکتا ہے نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خوب کیسے معبود ہوا؟ یہ فارمولہ خدا دے رہا ہے کہ اگر کسی کی عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے بہت سی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ پہلا وہ لامحدود ہو، جسم نہ ہو، وہ خالق ہو، اس کے بعد قدرت رکھتا ہو، کسی کو فائدہ پہنچانا جانتا ہو، کسی کو نجات دینا جانتا ہو، کسی کی مدد کر سکتا ہو، کسی کی ہدایت کر سکتا ہو، پھر یہ خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ لشکر، یہ بنی اسرائیل کے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہبری میں ان کے ذہن میں کیا تھا؟ مصر میں، قدیم مصر میں لوگ پوجا کرتے تھے انہی گائیں کی، وہاں پہ رسم تھا، بچھڑوں کی، گائیں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا ہوا تھا، ان کی عادت تھی، انہوں نے دیکھا ہوا تھا اس معاشرے میں مصریوں کو گائیں پوجتے ہوئے دیکھا ہوا تھا۔ وہ شخص کہ جو 24 گھنٹے، پورا مہینہ، پورا سال، کئی سال اپنے نظروں سے دیکھیں کہ ان کے اپنے گھر والے، ان کے شہر والے، ان کے دیہات والے بتوں کو پوج رہے ہیں، گائیں کو پوج رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ راسخ کر جاتی ہے چیزیں، کہ اس میں ایمان نہ ہو تو، عقل و شعور اگر نہ ہو تو۔ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ چیز رچ بس گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیوں؟ ان کے ذہن میں وہ گائیں ہے، وہ بچھڑا ہے، اس کی قدوسیت ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، جو آج کل کا ہے آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں، بھارت میں زیادہ ہے اس کا احترام گائیں کے پوجا۔ یہ کہاں سے ہے؟ مصر قدیم سے ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد، نجات کے بعد بھی کیونکہ ان کے ذہن میں رچ بس گئی یہ چیز، آئے اور انہوں نے انکار کیا، خدا کا انکار کیا، وہ خدا کے جسے موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، انکار کیا۔ کس طرف چل پڑے بتوں کی طرف، وہی جو ان کی ذہنیت ان کی بنی ہوئی تھی۔ موسیٰ جیسا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر سلام اللہ علیہ، دلیل دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں خداوند متعالی کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجْلًا، یہ جو سامری نے جو بچھڑا بنایا، یہ کیا ہے؟ اسی ذہنیت کی عکاسی ہے، اور اس نے لوگوں کو اسی لیے جذب کرنا چاہا کیونکہ مقدمہ پہلے موجود تھا، ماحول پہلے موجود تھا، ذہن سازی ہوئی تھی، اس لیے اس نے باقاعدہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، 30 دن کے لیے گئے کوہ طور پر، اور جب یہ اس میں یہ ایکسٹینڈ ہوا 10 دن مزید، اور ظاہر اس وقت نہ موبائل ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ فون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے شک یہ خدا اور ان کا معاملہ ہے۔ 30 دن 40 دن میں بدلا، اور نیچے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ 30 دن کا وعدہ کیے، اب تو 31 دن ہو گئے، 32 دن ہو گئے، 33 دن ہو گئے، گننا شروع کر دیا۔ منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ موسیٰ فوت ہو چکے ہیں، موسیٰ چلے گئے اس دنیا سے، یہ پروپیگنڈا شروع ہوا۔ اور دوسری طرف سامری نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اب تو بہت بڑا بہترین موقع ہے میں اپنے آپ کو مشہور کروں،
میں ایک مکتب بناؤں. یہ انقلابی بدل گیا. اس سامری نے عجلن بنایا. واتخذ قوم موسیٰ من بعد، موسیٰ کے جانے کے بعد اسی 10 دنوں میں یہ ہوا. 30 دن کچھ نہیں ہوا، لیکن 30 دن کے فوراً بعد جب غیبت میں اضافہ ہوا، یہ دن اضافہ ہونے لگا تو لوگ بگڑنے لگے. سامری نے آ کر اپنا کام کرنا شروع کر دیا. سامری نے کیا کیا؟ جہاں جہاں سونا ہے ان کو جمع کیا، جواہرات ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے ان کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد بچھڑا بنایا. بچھڑے کے بعد چمڑا بالکل اسی کی شبیہ، دم بھی اسی کی طرح بالکل ہو بہو ایک گائے جو نر ہے، اسے بچھڑا کہا جاتا ہے، بنایا. بنانے کے بعد اس کے اندر کیا اس نے چیز رکھی؟ جب ہوا کا رخ اس میں سوراخ رکھے اور اس بچھڑے کو ایک چیز کے اوپر رکھا تاکہ لوگ دیکھ سکیں، تماشا کر سکیں. سونے کا خوبصورت بچھڑا، اس کے اندر اس کے بدن میں سوراخ، اور اس کو رکھا ہوا کے رخ میں. یہ ہوا داخل ہونے کے بعد جب یہ ہوا اس کے منہ سے جب نکلتی تھی تو آواز آتی تھی گائے کی. منحرف ہو گئے، کہا یہ تو بڑا عجیب ہے، سونے کا بچھڑا، وہ بھی سونے کا، اور وہ بھی گائے کی آواز بھی نکال رہی. پوجنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس سے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت ہارون آپ کے نائب تھے وہاں پر. موسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء شرک سے نفرت کرتے ہیں. جب دیکھا کہ میری اس 40 دن کی غیبت میں کیا کچھ ہوا ہے، حضرت ہارون نہیں روک سکتے. حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑے. وسیع موسیٰ ہے لیکن اتنا غصہ شدید کہ حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا اور گرا دیا. اتنا غصہ کیوں؟ غصہ اتنا شرک پہ اتنا غصہ آنا چاہیے. ایک نبی کو اتنا غصہ آنا چاہیے شرک پر. اور کس پہ غصہ ہے؟ اپنے وسیع کے اوپر غصہ. کیوں نہیں روکا آپ نے؟ کیوں نہیں روکا؟ یہ سامری کو روک سکا؟ میں نہیں روک سکتا تھا. میں نے اپنی ساری ہمت دکھائی ہے وہاں پر، سب کچھ کیا لیکن نہیں روک سکا. یہ ہے سامری اور بچھڑا سازی. سامری کا کردار اور سامری کا فعل بچھڑا بنانا سونے سے تاکہ لوگوں کو جذب کیا جائے. ہمارے ساتھ اس کا کیا ہے تعلق؟ اس واقعے کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمارے ساتھ واقعہ بہت پہلے کا ہے. واقعہ سامری کے بارے میں، واقعہ اس کے بچھڑا بنانے کے بارے میں، واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے غیبت کے دوران کا واقعہ ہے، واقعہ ان کا انحراف ہے. لیکن آج ہمارے زمانے میں آیا ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے؟ رونما ہو رہا ہے. علماء فرماتے ہیں رونما ہو رہا ہے. سامری ایک شخصیت کا نام ہے. اب سامری اس فرد کا نام نہیں ہے، سامری ایک کردار کا نام ہے. سامری ایک کردار کا نام ہے. سامری ایک شیطان صفت انسان کا نام ہے. سامری ایک فرصت طلب انسان کا نام ہے. سامری وہ کہ جو بچھڑا بناتا ہے، لوگوں کو جذب کرتا ہے اپنی طرف. ہدف کیا ہے؟ ہدف دین کی دشمنی، خدا کی دشمنی، ایمان کی دشمنی، لوگوں کو دین سے دور کرنا اور منحرف کرنا. یہ اس کا ہدف ہے. ایک ایسا کردار کہ جو لوگوں کو جذب کر رہا ہے، ایسی شخصیت جو لوگوں کو اپنی طرف جذب کر رہا ہے ایک چیز کے بنانے کے ساتھ، اور ان کو جذب کرنے کے لیے سونے کا استعمال کرتے ہیں، کسی خاص چیز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ جذب ہوں. ہدف کیا ہے؟ دشمنی خدا، دشمنی دین خدا، تاکہ لوگوں کو خدا اور اس کے رسول سے دور کیا جا سکے. اور سامری جیسی شخصیت آپ نہ سمجھے ایک سادہ شخصیت ہے، ایک ان پڑھ ہے، جاہل ہے، بیوقوف ہے، دیوانہ ہے، پر اس نے کچھ کیا نہ کیا. نہیں، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو دانا ہے، جو عاقل ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو سمجھدار ہے، جو بہت ہی ہوشیار ہے، جو بہت ہی عقل میں آگے ہے، جو شہرت بھی رکھتا ہے. اس شخصیت کا نام ہے سامری. یعنی اس نے اپنا مال نہیں خرچ کرنا. سامری یعنی اس نے لوگوں کا مال خرچ کرنا ہے.
لوگوں کا مال ہڑپ کرنا ہے، لے کر اس مال لوگوں کے مال سے لوگوں کو جذب کرنا ہے، یہ سامری۔ آپ دیکھیں اس کو آج کے ماحول سے ملائیں، پاکستان کے ماحول سے ملائیں۔ سامری یعنی بدلنے والا، سامری یعنی دین کے مقابلے میں بچھڑا لانے والا، سامری یعنی خدا کی عبودیت کے مقابلے میں گائے کو خدا بنانے والا، سامری یعنی امام کے غیر موجودگی میں امام کے اس دین سے ہٹ کر دشمنی کرنے والا، اسے کہتے ہیں سامری۔ یہ سامری ہے۔ آج کا سامری کون ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا سامری بین الاقوامی سامری ہے، آج کا سامری انٹرنیشنل بھی ہے، نیشنل بھی ہے۔ آج کا سامری کیا کر رہا ہے؟ آج کا سامری اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اب آج کا سامری اپنا مال محفوظ رکھتے ہیں۔ آج کا استکباری جو طاقتیں ہیں وہ اپنا مال محفوظ رکھتے ہیں، اپنا تیل محفوظ رکھتے ہیں، اپنے جواہرات محفوظ رکھتے ہیں، اپنے آئل جو جتنے بھی ذخیرے ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ملک میں آ کر ان کے ذخائر کو قبضہ کرتے ہیں۔ جواہرات کا خزانہ ہو، چاہے تیل کا خزانہ ہو، چاہے سونے کا خزانہ ہو، جو بھی ہو، ان کو لیتے ہیں، ان پہ قبضہ کرتے ہیں۔ قبضہ کرنے کے بعد اس مال کو لینے کے بعد خود مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اور استعمال کیسے کرتے ہیں؟ یہ سامری اس مال سے بچھڑا بناتے ہیں۔ بچھڑا بناتے سے کیا مراد؟ دین بناتے ہیں، شخصیتیں بناتے ہیں، افراد بناتے ہیں، بدلتے ہیں۔ سامری نے بدلنے والا، بدل سازی جسے کہا جاتا ہے، سامری کا نام بدل سازی ہے۔ معبود کو بدلنا، حقیقی معبود کے مقابلے میں ایک اور معبود کو لے کے آ جانا، مال کے ذریعے، ثروت کے ذریعے سے، ہر لحاظ کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے سے، رفاہی کام کے بہانے کے ذریعے سے، ترقی کے بہانے کے ذریعے سے، شخصیتیں بنانا۔ شخصیتیں بنی ہوئی نہیں بتائیں آپ، حقیقی شخصیتوں کے مقابلے میں چاہے وہ مذہبی کیوں نہ ہو، مذہبی شخصیت ہے، بہت ہی عالم ہے، بہت ہی باکمال ہے، بہت ہی باغیرت ہے، آپ دیکھیں گے اس کے مقابلے میں آپ کو ایک نہیں کئی شخصیتیں نظر آئیں گی۔ کس نے بنائے؟ سامری نے بنائے۔ بدل سازی جسے کہا جاتا ہے، سامری نے اللہ کے مقابلے میں بچھڑا بنایا، لوگوں کو سونے کے ساتھ، وہ بھی سونے کے اس پگھلا کر، سونے کو پگھلا کر خوبصورت بچھڑا بنایا، جذب کیا۔ آج کا سامر بھی یہی کام کرتا ہے، دین بناتا ہے، اور دین بھی کیا ان کے اپنے کام کا خوبصورت بناتا ہے، جو یہ چاہتے ہیں۔ خدا کا دین خدا کی چاہت کے مطابق ممکن ہے ہمارے خلاف ہو، اس کے لیے جان دینی پڑے گی، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کو مال دینا پڑے، لیکن ان کی دین میں کیا ہے؟ بہت خوبصورت ہے، لوگ بڑے جذب ہوتے ہیں، واہ کیا بات ہے، خمس کی بھی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے بیٹھے بہترین دین بھی ہمیں مل گیا، باہر بھی نہیں نکلنا، کچھ بھی نہیں نکلنا، آزادی کے لیے لڑنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج پاکستان میں سیاسی حالات دیکھیں، وہ لوگ جو پاکستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ سامنے نے کون سے افراد کو تیار کی 35-40 سال پہلے، بلکہ اس سے پہلے بھی جذب کیا، ان کو تیار کیا، ان کی تربیت کی، ان کو ثروت دی، سب کچھ دیا، اور پھر انہوں نے آگے جا کر یہ خود سامری دوبارہ بن جاتے ہیں، پھر دوبارہ یہ بچھڑا بناتے ہیں، وہ ان کو بناتے ہیں، پھر یہ آگے دوبارہ بچھڑا سازی کرتے ہیں۔ کون ہے کہ جو بچھڑا پرست ہے، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں؟ پھر اس کے بعد بچھڑا پرستی، گائے پرستی کرنے والے کون؟ کہ جو پھر اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، جذب ہو جاتے ہیں، جو بیوقوف ہیں، جو بے شعور ہیں، اور بے شعوری کی وجہ سے سامری کے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور دھوکے میں آ کر یہ اس دین کو قبول کرتے ہیں، اس حقیقی دین کو چھوڑ کر، یا اس حقیقی شخصیت کو چھوڑ کر نقلی شخصیت کو، مجازی شخصیت کو، غیر حقیقی شخصیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خداوند متعال نے امت بنانے کا حکم دیا، پارٹی بنانے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیں آپ۔ خداوند متعال نے قرآن کی روح سے علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام امت سازی ہے، امت بنانا ہے۔ امت بنانا یعنی خدا کی وحدانیت میں لا الہ الا اللہ کے پرچم کے تلے
ایک بغیر کسی پرچم کے، بغیر کسی نعرے کے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب اکٹھے ہو جائے اس پرچم کے نیچے، طاقتور ہو جائے۔ ہے کوئی ہو رہا ہے آج کل، یہ دیواریں شروع ہو گئی، دیواروں پہ دیواریں، پارٹی پہ پارٹی، شخصیتیں ہی شخصیتیں، اس کی اپنی دکان، اس کی اپنی دکان، اس کی اپنی دکان۔ کہاں گیا امت سازی، کہاں گئی؟ اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ سامری کا کام ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، بچھڑا سازی بنایا انہوں نے۔ اچھا، آج کا یہ شاملی یہ ہے سیاستدان، جی جی، علماء بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، سارے شامل ہیں اس میں۔ خدا خیر کرے۔ اسی لیے شعور کی ضرورت ہے، اسی لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اسی لیے قرآن کی ضرورت ہے، اسی لیے ہدایت کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں ضرورت ہے۔ ایک واقعہ مخصوص نہیں ہے صرف اسی زمانے کے لیے، اس واقعے کو آپ مختلف شخصیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں، مختلف قوموں میں اپلائی کر سکتے ہیں، مختلف عادتوں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج کے زمانے کے سامری کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آج کا سامری کیا تیار کر رہا ہے، کون سا بچھڑا تیار کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کون اس کے پیچھے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کون سا بچھڑا تیار ہو رہا ہے، کیسا تیار ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کرنے کیا جا رہے ہیں، ہدف کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حقیقی دین کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی ہادی کون ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سمجھ گئے، اگر بصیرت اتنی اس حد تک اگر اوپر چلا جائے، پھر اس کے بعد سامری کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے علماء کو، ایسے بڑے مفکرین کو جو سامری یا سامری سازی یا بچھڑا سازی کے راہ میں رکاوٹ ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ شہید مطہری جیسے، شہید باقر الصدر جیسے، باقر الحکیم جیسے عراق میں، سید شیخ راغب حرب لبنان، سید موسوی، ایسی ہستیاں، جی بڑی بڑی ہستیاں، یہ سارے کون ہیں؟ اس راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اور ہر وہ شخص کے جو ان کے راہ میں رکاوٹ ہے، ان کو شہید کر دیا جائے گا، یہ حتمی ہے۔ یہ جو بھی کسی قوم کی آزادی کے لیے حقیقی معنوں میں اٹھے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، چاہے کوئی اور لیڈر ہو۔ کیوں؟ راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے کہ ان بچھڑوں نے ان کو رہنے نہیں دینا۔ جو بچھڑے جو پالے گئے ہیں نا سامری کے ہاتھوں، جو بچھڑے پالے گئے، جو گائیں پالے گئے ہیں، انہوں نے ان کو نہیں رہنے دینا۔ ان کے لیے ایک ہدف دیا گیا ان کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، پاکستان کو اس حد تک پہنچانا ہے، آپ نے پاکستان کے ہر چیز کو، ہر اس کے ایٹمک ہر چیز کو ہم نے قبضہ کرنا ہے، اسرائیل کو بچانے کے لیے اور امریکی اجاداری کو بچانے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں قرآن کی ضرورت ہے، قرآن ہدایت ہے، اور قرآن کی جو تفسیر ہے وہ روایات ہیں، احادیث ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم کتنا اس سے قریب ہیں، ان احادیث سے کتنا قریب ہے، اس قرآن سے کتنا قریب ہے، ان واقعات سے کتنے قریب ہے۔ یہ واقعات آئے ہمیں پتہ ہی نہیں پتہ، بہت اہم ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ توفیق جاری رہے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، پروردگار اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرمائے۔